قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنا ہے۔ 19واں سپارہ ہے، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرا رسول قیامت کے دن کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تفسیر میں یوں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، امتی کا گریبان ہوگا، پکڑ کے کہیں گے پروردگار میرے امتی نے قرآن کو پس پشت ڈالا تھا۔ دنیا کے اندر ہر دانا شخص، عقل مند بندہ کسی کو جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو ساتھ حوالہ پیش کرتا ہے، اسے کہتا ہے دیکھو فلاں بندہ بڑا اچھا انسان ہے، جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کے اچھے ہونے کے تذکرے کرتے ہیں، لوگ اس کی آل اولاد کا ذکر کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے۔ جس مجلس میں وہ ہوتا ہے لوگ اس کے احترام میں خاموش رہتے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ پروردگار نے مثال دی تو کس کی مثال دی؟ ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو میرے سامنے کہنا کیا ہے؟ میری حمد و ثنا بیان کرنی ہے، مجھے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار تعریفیں تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو رحمان تو رحیم، تیری شان کے کیا کہنے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، بدلے کے دن کا تو مالک، اتنی شان ہے تیری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ مدد میں چاہتا کیا ہے؟ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھے رستے کی ہدایت دے دے۔ کون سا رستہ؟ فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ خود فرمانا میرے بندوں نماز میں کھڑے ہونا ہے، مجھ سے ان لوگوں کا ساتھ مانگنا ہے۔ پروردگار یہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں یہ بندے کون سے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سے؟ من النبیین، نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے؟ سب سے پہلے نبی ہیں، من النبیین، پھر فرمایا والصدیقین، دوسرا کون ہے؟ صدیق ہے، صدیقین ہے، پھر فرمایا والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ پھر خود ہی سوال کرتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، کیسا خوبصورت ساتھ ہے، کیسے خوبصورت رفیق ہے۔ وہ رفیق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جب ایک نبی آتا وہ نبی اپنے جانے سے قبل اپنے آنے والے نبی کی بشارت دیتا، میں جا رہا ہوں میرے بعد نبی آئے گا۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ اللہ کی طرف سے کتاب انجیل لے کر آیا ہوں، وہ مبشرہ، میں بشارت دیتا ہوں، من بعدی، میرے بعد آئے گا رسولی، ایک رسول آئے گا۔ کون؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، بشارت دے رہے ہیں۔ اور جب اگلا نبی آتا وہ پچھلے نبی کے بارے میں ذکر کرتا، وہ نبی سچا تھا، اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کون کرے گا؟ ذرا سوچئے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ بندہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، کون آیا سچائی لے کر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے جس تصدیق کرنے والے نے تصدیق کی وہ کون؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے آدمی اللہ کی زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے سب سے پہلے شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا ایمان ہے، ان کے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے درجے عطا فرمائے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا میرے موسیٰ یہ علاقہ چھوڑ دے، اپنی قوم کو ساتھ لے، یہاں سے نکل، یہ علاقہ چھوڑ دے، دوسرے علاقے میں چلا جائے۔ اب قوم کہتی ہے اللہ کے نبی موسیٰ فرعون کی فوج پیچھے پیچھے، ہم آگے آگے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں، آگے جائیں گے پانی ہے، پیچھے جائیں گے فرعون کی فوج ہے، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو جملے نکلے وہ کیا تھے؟ کلا ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سایہدین، وہ مجھے سیدھا رستہ ضرور دکھائے گا، مجھے بتائے گا کیسے رستہ بنانا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا میرے محبوب جائیے ابو بکر صدیق کے گھر، دستک دیجئے اور بلائیے ابو بکر صدیق کو۔ بعض مفسرین نے مختلف انداز کے اندر اس واقعے کو درج کیا، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، حکم ملا میرے محبوب جائیے ابو بکر صدیق کے گھر۔ راستے میں ملاقات ہوئی، ایک مفسر لکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ ایک مفسر لکھتے ہیں راستے میں نہیں، اللہ کے محبوب نے دروازے پہ دستک دی اور لوگ کفار ابو جہل اینڈ کمپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پیرا لگا کے کھڑے کہ کہیں آج یہ نکل کے چلے نہ جائیں۔ باقی لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے ہیں، ابھی وقت آئے گا محمد بھی جائے گا۔ ابو جہل کو بھی پتا ہے اگر اللہ کا نبی یہاں سے جائے گا تو ساتھ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ گھر پہنچے ابو بکر، اپنے گھر والوں سے سائڈ پہ ہو ذرا، میں نے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے ابو بکر اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ کیجئے، میں نے آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شان کیسے ملتی ہے، مقام کیسے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب ابو بکر کا پورا گھرانہ ہے ہی آپ کے لیے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ بات کیجئے، آپ کا راز میرے گھر میں ایسے ہی رہے گا جیسے وہ میرے سینے میں ہوگا۔ اللہ کے محبوب آپ فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر پروردگار نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اتنا جملہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے محبوب پھر ابو بکر کا کیا بنے گا؟ جب آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ابو بکر کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر پروردگار نے حکم دیا ابو بکر کے گھر جاؤ، اسے ہجرت کی بات بتاؤ اور اسے کہو پروردگار نے سفر میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کو ساتھ لے کر نکلے۔ ادھر معاملہ کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی سارے لوگوں کی امانتیں تیرے سپرد، 3 دن تو سوئے گا کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو سوئے گا، 3 دن 3 راتیں تو اللہ کے محبوب کے گھر رہے گا۔ اللہ کے محبوب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 3 دن کے بعد تو مدینے آ جانا، تیری اور میری ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ حدیث سن لی، ایک صاحب نے سوال کیا ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، اے علی آپ کی زندگی میں کوئی سکھ کا وقت گزرا ہے جب آپ کو اطمینان ہو، یقین ہو کہ میری زندگی بڑی آسان ہو گئی؟ فرمانے لگے وہ 3 راتیں جب اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا تھا اے علی میرے بستر پہ سو جا اور تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی، 3 دن کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور مدینے آ جانا، مجھے گارنٹی تھی کہ یہ 3 دن مجھے موت نہیں آ سکتی، یہ 3 دن کم از کم مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، اتنا ایمان ہے حدیث سے۔ اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر چل چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانفال ہے اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے محبوب ایک وقت تھا جب لوگ تیرے بارے میں چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، 30 نمبر آیت ہے سورۃ الانفال کی۔ پروردگار فرماتے ہیں چال چل رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوکا او یخرجوکا، تجھے قتل کر دیں، تجھے گرفتار کر دیں، تجھے یہاں سے نکال دیں،
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ چال رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ چال چل رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، ادھر پروردگار فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کے چال چلنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امانت سپرد کر دی، فرمایا میرے محبوب پیغمبر لوگوں کی امانتیں دیجئے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، اور میری امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود سپرد ہو جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اب جا رہے ہیں سفر پہ، لمبا سفر ہے، سواری ایک ہے، چلتے جا رہے ہیں، اب پہاڑ پہ غار پہ چڑھنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے محبوب چھپ جاتے ہیں، کفار ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں ضرور آئیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر ہے۔ واقعہ لمبا ہے، تفصیل ہے، جو بات قابل ذکر ہے، جو واقعے کا خلاصہ ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے گھٹنا ہے، آپ کی ٹانگ ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے۔ اسی دوران میں کفار وہاں پہنچے، اس غار کے پاس پہنچ کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس غار کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اگر کوئی بندہ یہاں سے گزرے، کبوتری کیسے انڈے دے دے گی، کیسے جالا باقی رہے گا؟ یہ غار کے سامنے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر ان پہ پڑتی ہے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر جھک کے دیکھا ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یاد کیجئے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے محبوب کی خود مدد کر لے گا۔ کیسے؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثانی اثنین، دو تھے وہاں، کتنے تھے؟ دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر گئے پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، یہ کس کے الفاظ ہیں جو کہہ رہا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، مدد میں ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو بکر اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس کے سپاہی ہیں؟ یہ اللہ کا سپاہی ہے۔ کس کی مدد کے لیے نکلا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ، پروردگار نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کر دیے جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے، ایسے لشکر نازل کیے جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند، ہمیشہ بالا ہے، ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، پروردگار کا حکم۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہے ان کی شان، منزلت، مقام و مرتبہ، جن کے پاس اللہ کے محبوب خود چل کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم۔ ادھر یہ غار میں پہنچے، پیچھے گھرانہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ابو جہل دیکھتا ہے، نظر بھی کہیں نہیں آئے، ہو سکتا ہے رات کے وقت کہیں چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں ابو بکر کے گھر جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اس کے بچوں سے، نہ بتایا تو سختی کروں گا، خود ہی بتا دیں گے۔ ابو جہل قد بت والا آدمی ہے، صحیح جسامت رکھتا ہے، بڑا پاورفل شخص ہے، مکے کا سردار ہے کفار کا، دروازے پہ دستک دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، پوچھتا ہے ابو بکر کہاں ہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔
دروازہ پہ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، مجھے نہیں پتا کہاں ہے تیرا باپ، مجھے نہیں پتا۔ کہتا کہاں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، ماروں گا تجھے۔ کہتے مجھے نہیں پتا۔ محمد کہاں ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا۔ پتا ہے بتاؤں گی نہیں، پتا ہے بتاؤں گی نہیں، کر لے جو کرنا ہے۔ جب اس نے دھمکی دی نا، فرماتی ہے مجھے پتا ہے کہاں گئے ہیں، مجھے بتا کے گئے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ گئے ہیں، تو ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے، مجھ سے پوچھوا سکتا ہے تو پوچھوا کے دکھا۔ مفسر نے ایک نے لکھا، فرماتے ہیں ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، کان سے بالی ٹوٹی نیچے گری، کان سے خون بہنے لگا۔ ساتھ کھڑا سردار کہتا ہے او شرم کر، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے، شرم کر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کو مار لینے دو، شوق پورا کر لینے دو، تھپڑ تو کیا میرے ٹکڑے بھی کر دے، میں نہیں بتاؤں گی، اللہ کی امانت ہمارے گھر آئی ہے۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کے والد بوڑھے ہیں، حضرت ابو قحافہ بوڑھے نابینا ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا تو نے محمد کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سارے درہم دینار محمد کو دے دیے، ہمارے پاس کیا بچا پیچھے، کھائیں گے کہاں، پیئیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے سہارے کے لیے، ان کی بات کو نابینا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان تو لے گئے، اب اس جگہ پہ جہاں پہ اشرفیاں رکھتے ہیں، دینار درہم رکھتے ہیں، وہاں پہ پتھر رکھ کے فرماتے ہیں ہاتھ پھروایا اور فرمانے لگے دیکھیں ہمارا سارا سامان گھر میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہا پیسے موجود ہے، فرمایا ہمارا سارا سامان گھر میں موجود ہے۔ باپ مطمئن ہو گئے، باپ مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ بھائی مال لاؤ، غزوہ تبوک ہے، سخت جیش الاسرہ، تنگی کا سامان، تنگی کا لشکر، لاؤ جو تمہارے گھر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر سے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں، سامان کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ہر چیز میں آدھا اللہ کے محبوب کی خدمت میں، آدھا گھر میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمر یہ بتا کتنا لے کے آئے، کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے محبوب آدھا لے کے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان کتنا سامان؟ اللہ کے محبوب 100 گھوڑے، 100 اونٹ لشکر میں سامان سمیت، فرمایا تھوڑے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 200 گھوڑے، 200 اونٹ سامان سمیت، فرمایا تھوڑے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 300 اونٹ، فرمایا تھوڑے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 100 اور، کرتے کرتے 700 پہ بات پہنچی۔ اللہ کے محبوب منبر سے اترے، سینے سے لگایا اور فرمایا اے عثمان میں تجھ سے راضی، آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے تیرے عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، ما ضر ما عمل بعد اليوم، تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تیرا کوئی عمل بھی۔ اب باری آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پوچھا ابو بکر، سوال ہی بدلا، یہ نہیں پوچھا لائے کتنا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے محبوب گھر میں کچھ باقی نہیں ہے۔ ایک مفسر نے لکھا، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، کہیں سوئی بھی لگی نہ رہ جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آ سکے۔ یہ محبت ہے اللہ کے محبوب کے فرمان کی، یہ شان جانتے ہیں اللہ کے محبوب کا۔ 2 صاحب ہیں، دونوں کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق میں بھی، باقی امتوں میں بھی سب سے بڑھ کے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا سٹارٹ ہوا، آغاز کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، بات ختم ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا غلطی میری ہے، فرمانے لگے عمر غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، آپ عجیب آدمی ہیں، خود ہی جھگڑا کرتے ہیں، خود ہی معافی مانگ لیتے، میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر معاف نہیں کرے گا میں اللہ کے محبوب کے پاس جاؤں گا، شکایت درج کرواؤں گا تیری۔ فرماتے جا شکایت کر، میں بھی کہہ دوں گا اللہ کے محبوب جھگڑا بھی تو خود ہی کیا تھا، جھگڑا نہ کر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ باتیں ختم ہوئی، اپنے گھر چلے گئے، بستر پہ لیٹے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے دور سے دیکھا تو پہچان لیا، فرمایا لگتا ہے ابو بکر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب پاس آئی نہیں، بات بتائی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟
فرمانے لگے میرا یار ہے ابو بکر، جب کسی سے جھگڑا کر کے آتا ہے میں وہ چال بھی جانتا ہوں، جب مسئلہ پوچھنے آتا ہے میں وہ چال بھی جانتا ہوں۔ جب ابو بکر نے تہبند اٹھایا ہو نا ایک طرف سے اور تیز تیز چلتا آ رہا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ یہ یار ہوتے ہیں جو یاروں کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جگہ ملی جہاں پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر خیریت ہے؟ جی اللہ کے محبوب شکایت لے کے آئے۔ کس کی؟ فرمایا عمر فاروق کی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب میرا اور عمر کا جھگڑا ہو گیا، میں نے عمر کو کہا مجھے معاف کر دے، اس نے کہا میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصہ آیا آپ کو۔ فرمایا عمر کو بلاؤ۔ ادھر یہ فرمان جاری ہوا، ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، بستر پہ لیٹے، سوچنے لگے اے عمر تو نے کسے معاف نہیں کیا؟ جانتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب کا سب سے پیارا صحابی ہے، تو نے ابو بکر کو معاف نہیں کیا۔ اگر اس نے واقعی شکایت لگا دی اللہ کے محبوب کی خدمت میں، تیرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ آئی، ادھر فرمان جاری ہوئے، عمر کو بلاؤ۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ہی سامنے آتے ہیں، مسجد کے اندر حاضر ہو۔ اللہ کے محبوب نے دور سے دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً گھٹنوں کے بل چلتے چلتے اللہ کے محبوب کی خدمت میں قریب آئے۔ اللہ کے محبوب عمر کو کچھ نہ کہیے گا، غلطی میری تھی، بات آغاز میں نے کی تھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جائیے، چہرے کا رنگ ویسے ہی متغیر ہے۔ جب خدمت کے اندر حاضر ہوئے، فرمایا ہے عمر تو نے کسے معاف نہیں کیا؟ ابو بکر کو۔ ابو بکر کی شان تو پروردگار عرش پہ بیان کرتا ہے۔ ابو بکر اگر ناراض ہوگا میں ناراض ہو جاؤں گا، میں ناراض ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ کے محبوب اپنے بستر پہ، آپ اپنے مرض الموت میں مبتلا ہیں، نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسے ہی اللہ کے محبوب کو ہوش آتا ہے فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں عائشہ لگتا ہے مجھ سے نماز کے لیے جایا نہیں جائے گا، ابو بکر کو حکم دو، اپنے ابا ابو بکر کو، کہ جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میرا باپ بڑا نرم دل آدمی ہے، آپ کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر سکے گے، آپ ایسا کیجئے عمر رضی اللہ عنہ جیسے کسی بہادر شخص کو، دلیر شخص کو کہیے مصلی پہ آنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر یہی جواب ملا اللہ کے محبوب کسی اور کو کہہ دیجئے نماز کے لیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا مرو ابا بکر۔ جب تیسری مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال بات کی، پروردگار کا جبرائیل آیا اور پیغام کیا لایا؟ اللہ کے محبوب کی زبان سے جملے نکلے یأبی اللہ ویأبی المؤمنون، اللہ انکار کرتا ہے، ابو بکر کے سوا مصلی پہ کسی کو آنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جب ابو بکر موجود ہوں تو مصلی امامت انہی کا حق ہے، یہ شان ہے ان کی، یہ مقام ہے ان کا، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں عملی حد تک پیار ہے۔ اور یہی عمل جب ہماری زندگی کے اندر آئے گا، برادری کے رسم و رواج ہمارے ختم ہوں گے، تب ہمیں پیار ہوگا ان شخصیات سے، اور زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیات جیسی عطا کرے گا۔ کوشش کیا کریں اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے، میری زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جہاں پہ رسومات شامل ہو گئی، میری شادی، میری خوشی، میری غمی، کہیں اس کے اندر اللہ کے محبوب کی مخالفت تو نہیں؟ کائنات میں سب سے بڑھ کے اگر شادی ہوتی جو شان کے حساب سے، قدر و منزلت کے حساب سے دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی شادی تھی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، جس کے گواہ ابو بکر و عمر جیسے ہوں، جس کے نکاح کا حکم آسمان سے آئے، اس سے بڑھ کے شادی کسی کی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ شادی کتنی سادگی سے منائی گئی ہے۔ اور وفات کو دیکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے گئی، آپ کے چچا دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ کیسے رخصتی ہوئی؟ دنیا سے رخصت کیسے ہوئی؟
انتقال کیسے ہوا، جنازہ کیسے ہوا، جنازے کے بعد کی رسومات کیسے ہوئی، اگر ہوتی، جنازے کا ذکر موجود ہے، ایک ایک عمل کا ذکر موجود ہے، اگر ہوتا ان رسومات کا ذکر بھی ہوتا جو ہم کرتے ہیں۔ برادری کو منہ نہیں دکھانا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنا ہے۔ 19واں سپارہ ہے، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرا رسول قیامت کے دن کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تفسیر میں یوں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، امتی کا گریبان ہوگا، پکڑ کے کہیں گے پروردگار میرے امتی نے قرآن کو پس پشت ڈالا تھا اور اپنی برادری کے رسومات کو ترجیح دی تھی، خدا کے لیے ان رسومات سے باہر آئیے۔ دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے ایک ایک لمحے کا، جو آپ نے کیا کر لینا دین ہے، جس سے آپ نے روکا رک جانا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی، آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔